بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے، اور ایسا مہینہ ہے ناظرین کہ ہم تمام امت مسلمہ جو ہے، تمام مسلمان بڑی بے چینی سے انتظار کرتے ہیں کہ جلدی سے رمضان آئے، افطاریاں ہوں، سحریاں ہوں، تراویاں ہوں، اور ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک کو اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک نہ دن اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنا جو نیکیوں کا اکاؤنٹ ہے اس مہینے میں بھر لے۔ اب یہ کہ کس نے کتنا کمایا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، سب نے کوششیں کی ہیں، تمام لوگوں کے لیے صرف یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرمائے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جب رمضان المبارک ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ایک دن ہوتا ہے جس کو ہم عید کہتے ہیں، اور جیسا کہ اس وقت ہم آج آپ کے سامنے موجود ہیں، تمام دیکھنے والوں کو، تمام جتنے لوگ اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگوں نے ہمیشہ اس پروگرام میں حصہ لیا، سب کو ہیلتھ ٹی وی کی طرف سے، کلینک آن لائن کی طرف سے اور میری طرف سے سب کو عید مبارک ہو۔ جیسے کہ حالات آپ کو بتایا کہ اس وقت خصوصاً نہ صرف پورے ملک کے بلکہ کراچی کے جو حالات ہیں وہ پورے رمضان زیادہ اچھے نہیں رہے، اور وہ کیوں اچھے نہیں رہے اس کی تفصیل آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہوں گا، لیکن ایسے بہت سارے گھر ہیں جہاں پہ ان کے چاہنے والے، ان کے چہیتے اس دنیا میں نہیں ہیں، تو وہ جو خوشی جو عید کی ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح وہ تو نہیں ہے، دل سب کے جو ہیں اداس ہیں، اور ہم تمام جتنے بھی وہ لواحقین ہیں، جتنے بھی وہ لوگ جو کہ اس کا شکار ہوئے ہیں، جن کے گھر والے اس وقت ان کے ساتھ نہیں ہیں، میں اور ہیلتھ ٹی وی ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ عید کا دن ہے تو ہم نے عید کے حوالے سے کچھ بات ضرور کرنی ہے، اور آج ہم نے جس کپل کو بلایا ہے، آج ہمارے مہمان ہیں، سب سے پہلے تو ہیلتھ ٹی وی، ظاہر بات ہے کہ ایک نیا ریولوشن ابھی بہت زیادہ بڑا نہیں ہوا، لیکن بہت کم عرصے میں آپ لوگوں کی محبتیں بہت ساری ہمارے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ ہو اور ہمیشہ اسی طرح سے آپ لوگ ہمیں چاہتے رہیں۔ لیکن ہیلتھ ٹی وی بنایا کس نے؟ ہیلتھ ٹی وی کیوں بنایا، کس نے بنایا، کیسے چل رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیلتھ ٹی وی کی جو سمجھ لیجئے کرتا دھرتا ہے، سبینہ خالد صاحبہ، اور نہ صرف یہ ہیلتھ ٹی وی کو دیکھ رہی ہیں بلکہ ضیاء الدین ہاسپٹل کلفٹن جو ہے اس کو بھی بہت اچھی طرح سے مینیج کر رہی ہیں، اور دیکھنے میں تو اتنی بڑی نہیں ہیں لیکن کام ان کے بہت بڑے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کا میں کیا تعارف کراؤں، ان سے میرے خیال میں پاکستان میں ہر آدمی بخوبی واقف ہے، ہمیشہ سے وہ جو ہیں شہزادے ہی لگتے ہیں اور آج بھی شہزادے ہی لگ رہے ہیں۔ خالد بن شاہین صاحب، جو لوگ انٹرٹینمنٹ اور فن کی دنیا کو جانتے ہیں، میڈیا کے ڈراموں میں تو ہمیشہ ایک ہیرو کا رول ان کے حصے میں ہمیشہ ضرور رہا ہے ہر ڈراموں میں، اور ہر رول کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے نبھایا ہے، اور یہ بھی آج لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان کی مسز کون ہیں اور ان کے ہسبینڈ کون ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ دونوں کو عید مبارک ہو۔ اچھا، ابتدا میں کیونکہ کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ، ٹھیک ہے، تو ان سے میں کرتا ہوں، یہ بتائیے جی کہ ہیلتھ ٹی وی اور پھر ضیاء الدین ہاسپٹل، بڑا ہی، کیونکہ ہاسپٹل میں تو ایمرجنسیز بھی ہیں، او پی ڈیز بھی ہیں، سرجریز بھی ہیں، اور بہت بڑا ہاسپٹل ہے آپ کا، بالکل۔ کیسے مینیج کرتی ہیں؟ اور پھر گھر؟ ہاں، گھر تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، بیکاز لیڈیز کے لیے یہ تو ایک خاص وہ ہوتا ہے گا کہ بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، تو ورکنگ ویمن آبویسلی دے ہیو ٹو فیس آل دس، کافی ٹف ہو جاتا ہے گا، لیکن یہ ہے کہ فیملی کی میرے پاس سپورٹ بہت ہے اور گائیڈنس بہت ہے، اور اس کی بیسس کے اوپر میں کہتی ہوں گی کہ آئی ایم ویری لکی لائک دیٹ کہ سپورٹ کی وجہ سے اینڈ دین آف کورس دین آئی ہیو اے ویری گڈ ٹیم ورکنگ بیہائنڈ می ایٹ ہیلتھ ٹی وی آلسو اینڈ ایٹ ضیاء الدین آلسو، تو سپورٹ لوگوں کی، فیملی کی فرسٹلی، اینڈ سیکنڈلی جو میری جو ساتھ کام کر رہے ہیں، جو کولیگز ہیں، اور جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ جن لوگوں نے سنبھالے ہوئے ہیں، وی آل ورک ٹوگیدر ٹو میک اے سکسیزفل ضیاء الدین ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ ٹی وی، سو بیسکلی اٹس ٹیم ورک۔ دیٹس ونڈرفل۔ جی، کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ماشاء اللہ 3 بیٹیاں ہیں میری، اور کیا کر رہی ہیں وہ تینوں؟ اسکول میں ہیں، ایک دی ایلڈسٹ ون از ان اے لیولس اینڈ دا سیکنڈ ون شی از ان کلاس 10، شی ول بی گیونگ ہر او لیول دس ایئر، اینڈ دا ینگسٹ ون از ان کلاس 5۔ ماشاء اللہ، جی، سو آئی گاٹ مائی ہینڈس فل بیسکلی۔ دیٹس ونڈرفل۔ اب یہ بتائیے جناب، پہلے تو ایک انکشاف ہے پوری دنیا کے لیے، اتنے دنوں بعد آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کہاں غائب ہو جاتے ہیں یہ بتائیے۔ بس ایکچولی پروفیشنلی تو میں ایز اے بینکر اپنی لائف کو اس طرف زیادہ بیزی رکھتا ہوں،
اور میرے خیال میں تھرو آؤٹ مائی کریئر ایز اے ایکٹر اور ایز اے پروفیشنل بینکر میں نے اسی طرح ڈیوائڈ رکھا کہ ایک سیریل کی اور اس کے بعد 2-2.5 سال تک غائب ہو گئے شروع سے ہی, اور پھر اپنے پروفیشن میں کنسنٹریٹ کرنا شروع کر دیا, اور یہی سلسلہ چلتا رہا. اس دفعہ تھوڑا زیادہ بریک ہو گیا انفیکٹ, ورنہ یہ ہوتا تھا کہ لاسٹ آپ کا جو سیریل آیا ہے, ہاں لاسٹ میں نے ایک سیریل ہمارا آن ایئر گیا تھا ساحل, جسے ہم نے خود ہی پروڈیوس کیا تھا, اور وہ ARY پہ چلا. کتنا عرصہ ہو گیا اس کو؟ وہ بھی میرے خیال میں 5 سال ہو گیا پلس ایئرز. اچھا ایک بات بتائیے, مختلف طرح کے آٹے ہوتے ہیں, ایک چکی کا آٹا ہوتا ہے, ایک پتہ نہیں کون سا آٹا ہوتا ہے, مختلف طرح کے. آپ کون سا آٹا کھاتے ہیں کہ 10 سال پہلے بھی وہی لگ رہے تھے, آج بھی ویسے کہ ویسے ہی, عمر کیوں نہیں بڑھ رہی آپ کی؟ اکثر پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے کہ یار کیا کھا رہے ہو کہ ینگ ہو رہے ہو اور بڑے فریش ہو رہے ہو, اور بڑی کئی لوگ شرارت سے بھی پوچھتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں قریب آؤ میں ذرا بتاتا ہوں. تو قریب آتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں میں ایسے کرتا ہوں بھائی میں زمزم کا پانی پیتا ہوں اور زمزم سے منہ دھوتا ہوں, تو اس کی فریشنس آ جاتی ہے. کیا بات ہے جی, یہ عذرا مذاق کہہ رہے ہیں؟ یہ میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں. اچھا, زمزم بہت پیتا ہوں الحمدللہ, جانا بھی بہت ہوتا ہے ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ بیگم صاحبہ جو ہیں آپ کی, کیونکہ ماشاء اللہ 3 بچے بھی آپ کے ہیں, 3 بچیاں ہیں, ماشاء اللہ, یہ ٹائم دیتی ہیں گھر پہ, یا ہیلتھ ٹی وی, ضیاء الدین ہاسپٹل, کیسے مینیج کر رہی ہوتی ہیں گھر؟ ہاں مجھے ڈیفیکلٹ آپ بتائیے نا, گھر کی موقع کہتے ہیں گھر کا بیدی لنکا ڈھائے, ہاں تو گھر کا بیدی بن جائیے آج تو. ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے ان کا, لیکن بہت ساری چیزیں ان کی پلیٹ میں ہیں جس کو یہ جسٹیفائی کرتی ہیں بھاگ دوڑ کر کے, اور میرے خیال میں کافی سیٹسفیکٹریلی ہینڈل کر رہی ہیں ساری چیزیں. اوکے, ہاں. اچھا بچیاں ہمیشہ کہتے ہیں کہ باپ سے زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں, آپ کے گھر میں کیا حالات ہیں؟ میرے خیال میں تو کلیم کرتا ہوں مجھ سے زیادہ اٹیچ ہیں, اور یہ اپنی جگہ کلیم کرتی ہیں کہ مجھ سے زیادہ اٹیچ. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, آئی تھنک وی آر لکی کہ بچیاں آج کل کے, بیکاز خالد اینڈ مائی سیلف وی کیم ٹو وی ڈیسائیڈیڈ کہ بچوں کو آج کل کا دور ایسا چل رہا ہے ویئر دیر ہیز ٹو بی کمیونیکیشن, نہ وہ زبردستی چلتی ہے ان کے ساتھ, تو ان کو اویئرنیس اتنی زیادہ ہے تھرو کمپیوٹر اینڈ تھرو جنرلی تھنگز اراؤنڈ دیم, کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کا کمیونیکیشن اسکل بہت اچھا ہونا چاہیے. تو خالد کا بھی یہی ہے. تو آئی تھنک وی آر پیرللی ایکولی کلوز ٹو دا چلڈرن, بیکاز خالد بھی بہت بچوں سے باتیں کرتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں, اور میرے ساتھ بھی میں اپنے طور پہ بھی کرتی ہوں. تو ہم لوگوں نے یہ رکھا ہے گا کہ ہم لوگ بچوں سے بہت فرینک اور ہر قسم کے ٹاپک پہ باتیں, تو یہ ہم لوگوں نے, یہ بات اچھا ہے, یہ بات اچھا ہے کہ اس وقت جو حالات ایسے ہیں کہ بچوں کو آپ اپنا دوست بنا لیں, جیسے کہ سبینہ خالد صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو, کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ جس سے وہ دوستی کر رہے ہیں باہر, وہ ان کی پھر کیا ایکٹیویٹیز ہیں, انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹیز ان کی کیا ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بیسٹ یہ کہ پیرنٹس کو وہ کہتے تھے نا ایک زمانے میں کہ کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی نگاہ سے, بالکل وہ والا محاورہ اب صحیح نہیں رہا میرے خیال میں. آپ شیر کی نگاہ سے مت دیکھیں, ٹھیک ہے نا, اب آپ ہرن کی نگاہ سے دیکھیں. ہمارے فادر کے دور تک تو ٹھیک تھا, انہوں نے یہی جملہ کہا اکثر اور یہی کیا. صحیح بات ہے, لیکن اب کا دور ڈیفرنٹ ہے, اب تو بہت فرینڈلی ٹرمز رکھنے کیونکہ آپ نے شیر کی نگاہ دیکھی, کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا اور وہ کسی گیدڑ کے ساتھ نکل چاہیے. گئے, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بتائیے ان کے ہمیشہ جب بھی ڈرامے دیکھے ہیں, کیونکہ یہ بہت دنوں بعد جو ہے ہمارے ہاتھ میں آئے ہیں, اور تمام ویورز, کیونکہ بہت آپ کا بڑا, کیونکہ جب بھی میری کبھی کسی سے بات ہوئی ہے, کیونکہ میں تو ان کو جانتا ہوں, تو لوگ ان کے لیے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ابھی کہاں غائب ہو چکے ہیں. ہر ڈرامے میں آپ کا ہمیشہ بڑا جو رول رہا ہے, تو ہیرو ہی بنے آپ, کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہیروئن کے بھائی بن جائیں, کیا ہو جائے. اور گھر میں بھی یہ مطلب اتنے ہی رومانٹک ہیں جو جتنا ڈرامہ میں نظر آئیں یہ بس سو ٹھیک ٹھاک, کوئی ایسی وہ نہیں کہ اوور بھی نہیں اور کم بھی نہیں ہے. گھر میں آپ کا کیا طریقہ؟ گھر میں ایکچولی میرے خیال میں جو لائف ہوتی ہے نا, جو شادی سے پہلے کی اور یہ رومانٹک ہونے کی, اس کا رومانس کا انداز بدل جاتا ہے ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ والی میرج کے اندر, اور وہ وے ڈفرینٹ ہوتا ہے میرے خیال میں. رومانس کے ساتھ ساتھ آپ کو بڑا کیئر کرنا, کیئرنگ ہو جانا بہت زیادہ ہوتا ہے, وہی ایک وے ہے میرے خیال میں. ہمارے یہاں رومانس کو بنا لیا گیا ہے کہ جو ہم لوگ جو فلموں اور ڈراموں میں کرتے ہیں کہ گانا ہو اور اس کے بعد ڈائلاگز ہوں, یہ سب ڈراموں میں صحیح ہوتا ہے, لیکن آج کل اپنے کہتے ہیں کہ اپنی فیملی کو لک آفٹر, یہ بہت بڑا رومانس ہے. اپنی فیملی کو ٹائم دینا, یہی تو سب سنسیئر فیلنگ کنوے ہونی چاہیے نا, کہ بھئی یہ آپ کیئر کرتے ہیں, لو کرتے ہیں, وہ کنوے ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اس کو رومانس کی وہ جو کہتے ہیں تڑکا بھی دیتے رہنا چاہیے. ہاں دیتے رہنا چاہیے. زیادہ کریں گے تو وہ لگے گا پتہ نہیں کر کیا رہا ہے, دکھاوا ہے.
ہاں اس پہ بھی ٹینشن ہونی شروع ہو جاتی ریئلٹی ہے. کے قریب ہونا چاہیے. ہاں کہ بھئی یہ آج کل زیادہ اوور ایفیشینٹ کیوں ہے. کیا خیریت ہے. ایگزیکٹلی. یہ بتائیے کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو گھر کی خواتین ہیں وہ تو عید میں سویاں بھی بنا رہی ہوتی ہیں, شیر خورما بھی بنا رہی ہوتی ہیں, مظافر بھی بنا رہی ہوتی ہیں, مختلف ڈشز بنا رہی ہوتی ہیں. آپ کیا طریقہ کار ہوتا ہے کیونکہ آپ ورکنگ لیڈی ہیں؟ نہیں, بنانا تو ہمیں بھی وہی سب کچھ پڑتا ہے جو ایک ہاؤس وائف کو کرنا ہوتا ہے گا. وہی ساری چیزیں صبح اٹھ کے کرنی پڑتی ہیں, وہی شیر خورما بھی بنانا ہوتا ہے, وہی کچھ تھوڑا بہت اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے کہ کوئی مہمان وغیرہ آ جائیں تو کیا سرو کیا جائے گا. تو اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے گا, چاہے عید یہ ہو یا بقرہ عید ہو, اس میں بکرا کٹتا ہے, وہ اس کے حصے ہونا, وہ سب چیزیں سب اپنی جگہ ہیں. اور یہ جو ورکنگ پارٹ ہے یہ ان ایڈیشن ٹو واٹ نارمل ہاؤس وائف وڈ ڈو ایٹ ہوم, یہ اس کے ایڈیشن میں ہے. تو لیکن میں پھر بھی کہوں گی آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ کہ عورتوں کو تھوڑا بہت ورک کرنا چاہیے. اٹ از ویری ہیلدی فار اے وومن ٹو ورک. وہ تھوڑا سا اس کا مائنڈ جو ہے وہ بزی بھی رہتا ہے تھوڑا, یو نو اٹ ٹیکس یور مائنڈ آف اے لاٹ آف تھنگس. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہاں, ورکنگ ہونا تھوڑا یعنی آپ نے بہت. ٹوٹل کوکس پہ نہیں ڈالا ہوا ہے گھر؟ ہاں نہیں, ڈیفینیٹلی ناٹ. ہے بچیاں تو میری بہت کمپلین ہی کرتی ہیں گی کہ وہ اس کا ہاتھ کا نہیں کھانا ہے گا, آپ کچھ بنائیں. تو یوزلی میں ایوننگ میں خود ہی بناتی ہوں, کچھ نہ کچھ جو بھی ان کی مرضی ہوتی ہے وہ بناتی ہوں شام سب سے میں. اچھا خیال حیرت انگیز طور پہ یہ بہت زیادہ انوالو ہوتی ہیں ان سارے معاملات میں, حالانکہ ورکنگ ہیں, بہت بزی رہتی ہیں سارے چینل اور ہاسپٹلس کے معاملے میں, لیکن سرپرائزنگلی یہ گھر کے معاملات میں بھی 100% انوالو ہوتے ہیں. یہ تمام عورتیں سن لیں اور تمام میاں سن لیں. آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے. ایگزامپل یہ ہے کہ دیکھیں, ہر کہتے ہیں نا کہ کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ کامیاب عورت ہیں کیونکہ یہ ہاسپٹل بھی مینیج کر رہی ہیں, اور ہیلتھ ٹی وی جو کہ آپ 24 گھنٹے ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, اس کے پیچھے سامنے تو ہم لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن پیچھے ان لوگوں کا رول ہے. یہ بھی مینیج کر رہی ہیں اور گھر بھی مینیج کر رہی ہیں. اس میں ان کا کتنا % رول ہے آپ کی کامیابی کے پیچھے؟ آئی ووڈ گیو ہم فل مارکس اینڈ فل کریڈٹ, بیکاز اگر میاں آپ کا نہیں سپورٹ کرے گا تو میرا نہیں خیال ہے کوئی بھی عورت کچھ بھی کر سکتی ہے. آئی تھنک دیٹ ہاں ڈیفینیٹلی ایوری وومن ہیز ٹو ہیو اے سپورٹ. جب وہ شادی نہیں ہوئی ہوتی تو بھائی اور باپ ہوتے ہیں, جب شادی ہو جاتی ہے تو ہسبینڈ کا ہوتا ہے گا کہ اگر ہسبینڈ سپورٹ نہیں کرے تو اٹ وڈ ناٹ بی پاسبل. کتنے سال ہو گئے آپ کی شادی کو؟ 18 ایئرز ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. 18 سال کے بعد اگر کوئی عورت اپنے میاں کو کہہ رہی ہے تو بہت بڑی بات ہے بھائی. تمغہ حسن کارکردگی ملنا چاہیے آپ کو. تو اس نہیں, کریڈٹ گوز ٹو ہر, کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایز اے میچور پرسن کہ عورت اپنے آپ ہی خود اپنا مقام بناتی ہے. بالکل, وہ خود ہی اسٹیبلش کراتی ہے, وہ ریکگنائز کراتی ہے اپنی پوزیشن کو, اور پھر آپ اس کو پوزیشن دیتے چلے جاتے ہیں. اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ اس گاڑی کے یہ 2 پہیے ہیں کہ ایک پہیے کی ہوا بھی تھوڑی سی کم ہوئی تو گاڑی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یہ دونوں میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. ہم لوگ یعنی اوور آل جس کے پیروکار ہیں, ہم سب کا بھی ایک رہنما ہے, ہم سب کا بھی ایک قائد ہے. ویسے دنیا میں بہت سارے لوگوں کے قائد ہیں, لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارا جو ایک قائد ہے, ہمارا ایک رہنما ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ ہمیشہ لوگوں کے لیے بلیسنگ رہے, رحمت للعالمین رہے. ہم لوگ دنیاوی قائدوں پہ, دنیاوی رہنماؤں میں پڑ گئے ہیں, اور صحیح ہے چلیں, ان کے اپنے اپنے رہنما ہیں, لیکن ہم نے اپنے اس قائد کو بھلا نہیں دیا. آپ کے خیال میں پتہ نہیں بھلایا ہے, کچھ لوگوں نے شاید بھلا دیا ہے اور کچھ بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں. کچھ عجیب سی ایک سچویشن ہوئی ہوئی ہے اس وقت کہ کوئی, میں دیکھتی ہوں گی کہ 2 ایکسٹریم سے بن گئے. ایک طرف آپ کو یہ نظر آئے گا کہ لڑائی جھگڑے اور ٹیررزم اور یہ سب ہو رہا ہے, دوسری طرف جو ہے وہ اتنا زیادہ اسلام ماشاءاللہ سے کہنا چاہیے, وہ اتنا زیادہ لوگ چینج بھی ہو رہے ہیں. تو 2 ایکسٹریم میں جا رہے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ویئر وی آر ہیڈنگ فار. اسلام وہ بھی مسلمان ہیں جو مار رہے ہیں, اور جو مر رہے ہیں وہ بھی مسلمان, وہ جو مر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. آپ کی مسجدیں ماشاءاللہ آپ دیکھیں, تراویحاں رات میں ہم لوگ نکلے, تراویحوں پہ مسجدوں میں لائنیں بھی لگی ہوئی ہیں. تو بھولے تو نہیں ہیں, ڈیفینیٹلی بھولے تو نہیں ہیں, لیکن کہیں کچھ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں میرا خیال ہے. کچھ لوگ ایکسٹریمز پہ نہیں جانا چاہیے, کیونکہ حدیث ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جیسا آپ نے کہا کہ خیر الامور اوسطہا, درمیانہ روی ہونی چاہیے, بیلنسڈ رہیں آپ. کسی بھی ایکسٹریمز کو تو اسلام تو کہاں کہہ رہا ہے, جب حضور کی حدیث یہی ہے کہ خیر الامور اوسطہا, تو بیلنس رہیں. ایکسٹریمز تو اسلام نہیں کہتا نا ایکسٹریم کو. بالکل نہیں. یہ ایک بات جو ہے, سب سے بڑی بات, مذہب جو ہے اس کا مقصد ہے ایک اچھا انسان بنانا.
Exactly. ہمارے مذہب کو تو آپ دیکھیں کہ اسلام تو ویسے ہی دین فطرت ہے. اسلام کے تو ہر چیز میں اچھا ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر مذہب کو پوری طرح سے زندگی میں لیا ہو تو ہم اس کو مولوی کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مذہب کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک اچھے انسان بن جائیں, ٹھیک ہے. ہمارے اندر کیونکہ ہمارا جو اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو خطبہ ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ نہ کسی عربی کو اجمی پہ نہ کسی اجمی کو عربی پہ فضیلت حاصل ہے. اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ اعمال کی بنیاد کے حوالے سے ہے نا. تو ہم نے جو اس وقت اپنے اوپر ایک تو ہم اسلامک آپ دیکھیں اتنے تو ہم نے گروپ بنا لیے ہیں, شیعہ سنی دیوبندی بریلوی یہ وہ سارے پتہ نہیں کتنے گروپ میں چلے گئے ہیں, یہ غلط ہے. اور پھر ہم علاقائی بیسس پہ اپنے آپ کو ڈسکرمنیٹ اگر کروا رہے ہیں. خالد بھائی کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک سیلیبریٹی اسٹیٹس ہے پاکستان میں, آپ کا بہت بڑا فین فالوئنگ ہے, کیا لوگوں کو میسیج دینا چاہیں گے ان حالات کو دیکھتے ہوئے؟ کیونکہ اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یقین کریں ویورز ہمارے دلوں میں اس وقت اتنی ہی تکلیف ہے ان لوگوں کے لیے جن کے جو اپنے اور جن کے پیارے اس دنیا میں اب نہیں رہے. جس بربریت کا اور صفاقی کا مظاہرہ کیا گیا پچھلے دنوں میں کراچی میں. لیکن ظاہر بات ہے کہ میں آپ سے ضرور کہلوانا چاہوں گا اپنے تمام فین کلب کے لیے ویورز کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں عید کے حوالے سے؟ آج کل جو حالات ہیں تو بہت ہی ڈپریسو سے حالات ہیں, اور اس میں تو جو پوزیشن یہ ہے کہ وہ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ خوشیاں ہمارے پاس کہاں مستقل رہیں, باہر کبھی ہنسے تو گھر آ کے رو پڑے. تو یہ بہت سے حالات اس طرح چل رہے ہیں. تو اس میں میں یہی کہوں گا کہ درمیانہ روی سے رہیں, صبر اور پیشنس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جو گروپس ہیں اس میں چلیں, ایکسٹریمزم سے ہٹیں, چاہے وہ کسی قسم کا بھی ایکسٹریمزم کسی بھی طرح کا کسی بھی طرح کا ہو, اور محبت کریں ہر ایک سے. محبت کریں کیونکہ اسلام جو ہے محبت کا درس دیتا ہے اور محبت والا مذہب ہے یہ. بالکل بالکل, ہم تو اتنے خوش نصیب حضور ہیں نے تو یہ تک کہا کہ اگر برابر کے اندر کوئی ہندو بھی رہتا ہے نا تب بھی آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ دیکھیں کہ وہ اس نے بھوکا تو نہیں سو رہا ہے. بالکل, یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہے پڑوسی کے لیے, یہ کہا وہ ہندو بھی ہے تو اگر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کھا کے سویا نہیں سویا. تو ہمارا مذہب تو ماشاءاللہ اتنا بڑا وسیع ہے اور اتنا لاجیکل مذہب ہے. خالد بھائی اینڈ سبینہ خالد صاحبہ بہت بہت شکریہ کہ اس عید کے دنوں خصوصی بہت سارے کام گھر میں ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ اس ٹرانسمیشن میں آئے, اور بہت ساری دعائیں آپ دونوں کے لیے, آپ کی پوری فیملی کے لیے, خصوصاً ضیاءالدین اور ہیل ٹی وی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جس کامیابی سے آپ لوگ چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت استقامت دے. اور یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ آپ لوگوں کے لیے, ایک آپ کے خوبصورت سے کپل کے لیے. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ خالد بھائی, بہت شکریہ جی, اللہ حافظ جی.